اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس پہ ہم توضیح اور تشریح کے ساتھ احکامات اسلامی کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ہماری بحث مبطلات روزہ میں چل رہی تھی اور ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے تھے جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے خدا اور رسول اور ائمہ علیہ السلام پر بہتان یعنی جھوٹ باندھنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی فیک چیزیں، بہت سی جھوٹی باتیں خدا کی طرف یا رسول کی طرف یا ائمہ کی طرف نسبت دے کر سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے یا دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے سے، اور پھر انسان اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے یا اس کو صحیح سمجھ کر بیان کرتا ہے، تو بہت امکان ہے کہ وہ انسان اپنے روزے کو باطل کر دے۔ لہٰذا اولاً تو کوئی بھی چیز اس طرح کی جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ یہ واقعاً ایسا ہوا ہے یا نہیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو یا اطمینان نہیں ہو تو پھر اس کو کم سے کم روزے کی حالت میں بیان نہ کرے۔ تو انسان اگر زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے، ساری چیزیں بیان ہو گئی، اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ یا ائمہ علیہ السلام جو جانشین برحق ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے، کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور بنا بر احتیاط حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بھی ایسی نسبت دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر روزے دار کسی چیز کو صحیح مانتا ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، اور وہ اس کو صحیح سمجھ کر تحقیق کے ساتھ صحیح سمجھ کر بیان کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ جھوٹی تھی، تب بھی روزہ باطل نہیں؟ تب نہیں۔ جب انسان جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، خود جانتا ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا، جانتا ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا، جانتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا، اور اس کے بعد ان کی طرف نسبت دے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے مان لے یقین تھا، کسی وجہ سے اسے یقین تھا اور اس نے سچ سمجھ کے بیان کیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، غلط روایت تھی، غلط حدیث تھی، غلط سورس تھا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً ماہ مبارک میں، خصوصاً روزے کی حالت میں، کہ وہ رسول اور ائمہ اور خدا کی طرف کسی چیز کو نسبت دینے سے پہلے بہت زیادہ تحقیق کرے، یا کم سے کم نقل قول کرے، خود بیان نہ کرے۔ مثلاً کہے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا، تو نسبت کتاب کی طرف ہوگی، اپنی طرف سے نسبت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی چیز بیان کرے تو یا تو نسبت کے ساتھ بیان کرے یا پھر اس کو بیان کرنے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے، اسے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یا ائمہ علیہ السلام کی طرف منسوب کرے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا، اس نے یہ سوچا کہ جھوٹ ہے، جانتا ہے جھوٹ ہے، سوچتا ہے جھوٹ ہے، سمجھتا ہے جھوٹ ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں، یہ تم جھوٹ جسے سمجھ رہے تھے یہ تو سچ تھا، بعد میں چلا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا، تو احتیاط لازم بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے، کیونکہ اس نے جس وقت بیان کیا تھا اس کا ارادہ تھا کہ جھوٹ منسوب کروں گا، جھوٹ گڑھوں گا، تو بعد میں پتہ چلا کہ سچ ہی بیان کر دیا، نہیں واقعاً ائمہ نے امام نے ایسے ہی کہا تھا، واقعاً پیغمبر نے کہا تھا، لیکن اس نے جب ارادہ کیا تھا تو جھوٹ ہی منسوب کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ لہٰذا علماء کا نظریہ، ہمارے مراجع کہ خدا سب کی حفاظت فرمائے نے، کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ ارادہ یہ تھا کہ میں جھوٹ منسوب کروں گا، وہ تو اتفاق سے سچ نکل آیا، تب بھی روزے کو پورا کرے گا اور قضا بھی بجا لائے گا۔ اگر روزے دار
کسی ایسے جھوٹ کو جو خود روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گڑھا ہو، جان بوجھ کر اللہ یا رسول یا ان کے جانشین برحق یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جس نے جھوٹ گڑھا ہو یا اس کے قول کو نقل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ ہم نقل قول کرتے ہیں، یعنی ہم کہیں کہ فلاں شخص کہہ رہا تھا کہ امام نے ایسا کہا ہے، تو جھوٹ بھی ہونے کے باوجود اس شخص کا یعنی کہنے والے کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے امام کی طرف ڈائریکٹ نسبت نہیں دی ہے، رسول کی طرف ڈائریکٹ نسبت نہیں دی ہے، بلکہ کہنے والے کی طرف دی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا۔ خود امام کو نسبت، رسول کو نسبت، خدا کو نسبت نہیں دی ہے۔ لہٰذا اگر کسی دوسرے نے جھوٹ باندھا ہے اور اس کو منسوب کر دے، اسے معلوم ہے کسی دوسرے نے باندھا ہے، لیکن خود امام کی طرف نسبت دے، نہ کہے کہ فلاں شخص نے کہا، کہے کہ امام نے کہا، کہے کہ رسول نے کہا، کہے کہ اللہ نے کہا، اور وہ جھوٹ ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نقل قول کرے، کہے کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، یا فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر نے یہ کہا، ولو جھوٹ ہے لیکن نسبت ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہے بلکہ لکھنے والے یا کہنے والے کی طرف دے کر بات کو کہہ رہا ہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ نسبت نہیں دیتا، سچ کا انکار کر دیتا ہے، تو کیا روزے کو باطل کر دے گا؟ یقیناً۔ اگر سچ کا انکار کرے جو خدا کی طرف ہے اور رسول کی طرف ہے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، سچ کا انکار بھی جھوٹ ہے، لہٰذا جھوٹ کی نسبت دینا بھی بنا ہے اور روزے کو باطل کر دے گا، سچ کا انکار بھی روزے کو باطل کر دے گا۔ جیسا کہ یہاں تشریح ہے کہ اگر روزے دار سے سوال کیا جائے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے، اور وہ جہاں جواب نہیں دینا چاہیے تھا وہاں کہہ دے ہاں، اور جہاں ہاں کہنا چاہیے تھا وہاں نہیں کہہ دے جان بوجھ کر، تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے سچ کا انکار کیا یا جھوٹ کا اقرار کیا، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خداوند عالم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قول درست نقل کرے اور بعد میں کہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منسوب کرے اور دوسرے دن جب تک کہ روزہ رکھا ہو کہے کہ جو کچھ میں نے رات میں کہا تھا وہ درست ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ روایت کے بارے میں کہے کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا یا رسول یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول درست صحیح بات ہے اس کو نقل کرے اور پھر کہے کہ رسول نے یہ نہیں کہا ہے، تو اس نے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دی، کیونکہ صحیح بات کو کہہ رہا ہے کہ نہیں کہا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا رات میں روزے کی حالت میں جب نہیں تھا، روزے کی حالت میں تو نہیں ہے، رات میں اس نے رات میں کوئی جھوٹ بات کہی تھی، دن میں روزے کی حالت میں کہے کہ جو کچھ میں نے رات میں کہا تھا وہ سچ ہے، اس جملے کو نہ دہرائے، صرف یہی کہے کہ جو میں نے رات میں کہا تھا وہ سچ ہے جبکہ وہ جھوٹ ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن ہاں اگر نقل قول کر رہا ہے یا کہے کہ جو رات میں کہا تھا، جو روایت میں نے رات میں بیان کی تھی، یا وہ روایت جو ہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، تو روایت کو بیان کرنا یا نسبت کو بیان کرنے سے جس کی طرف ائمہ کی طرف نسبت یا رسول کی طرف نسبت یا خدا کی طرف ڈائریکٹ نسبت دیے بغیر کسی بات کو رد کرنا یا اس بات کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ نسبت دی جائے تو اگر سچ ہے اور اس کو انکار کرے، یا جھوٹ ہے اور اس کو جھوٹ کی طرح سے بیان کرے جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے بیان کرے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم اہل بیت کو حاصل کر سکیں، ہم اخلاق اہل بیت کو اپنا سکیں، اور ہم خود بھی نیک بن سکیں، خود بھی احکام پر عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی احکام کو پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔